اب دیکھیں انہوں نے انکار بھی نہیں کیا کہ لائف میں وریز نہیں آئیں گی. دا وے ہی ہینڈلڈ دس ریالٹی کہ یس لائف میں پریشانیاں آئیں گی, وریز آئیں گی. کوئی انہوں نے سبز باغ بھی نہیں دکھائے کہ نہیں نہیں لائف میں ہیپینس ہی ہیپینس ہے. ساتھ میں ایک ویژن بھی دے دیا کہ صرف وہ لوگ ہی ٹھیک رہیں گے جو ہر وری کو, ہر پریشانی کو عبادت میں بدل دیتے ہیں. کیونکہ یاسین بھائی جب دل دکھا ہوتا ہے نا, جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں دنیا سے, اس کی ڈریمز ٹوٹتی ہیں, اس کے آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے, ریالٹی سامنے آتی ہے, سبحان اللہ. پھر جو اس کا دل کنڈیوسو ہوتا ہے نا, اور جتنا سافٹ ہوتا ہے ٹو گو ٹو اللہ, اور پھر جو دعا نکلتی ہے نا اندر سے, وہ عام حالت میں نہیں نکل سکتی. اور پھر جو عبادت کر سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا. تو دس کوٹ از بیوٹیفل, اور اس میں یہ ریالٹی بھی بتا دی گئی ہے کہ یس لائف از اے جرنی فرام ون وری ٹو اندر. بالکل آئیں گی وریز. دیکھیں بیسٹ آف پیپل وینٹ تھرو وریز. پروفٹس کی سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں, سبحان اللہ, دے فیسڈ ایوری کائنڈ آف وری. یعنی فیملی سے بھی, پھر ڈیتھس, جتنی ڈیتھس ہمارے پروفٹ نے دیکھی, اللہ اکبر. پروفٹ نے اپنے ہاتھوں سے دیکھے اپنے بچوں کو دفن کیا, اور کتنے صحابہ کی ڈیتھس دیکھی پروفٹ نے, اور پھر ان کو دفن کیا. تو ہی وینٹ تھرو سو مچ, وی کین ناٹ امیجن. مطلب میں اور آپ اگر اتنی ڈیتھس دیکھیں تو میرا خیال ہم نان فنکشنل ہو جائیں گے, ہم ڈس فنکشنل ہو جائیں گے, سبحان اللہ. اس کے باوجود زندگی جی کر دکھائی, مسکرا کر دکھایا. ہی لیو ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی. ہی اسٹارٹیڈ ایوری ڈے ود پازیٹیوٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن اگر ہم دیکھیں, اس کو اینالائز کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 24 گھنٹے تھے, تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یاسین میں ہم اگنور کرتے ہیں. یہ جو دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اس میں شکر ہے, گریٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندہ کر دیا. یعنی موت کے بعد, موت ہی ہے نا رات کو سونا. تو ہمارے نبی تو سکھا رہے ہیں کہ دن کا آغاز ہی گریٹیٹیوڈ سے کرو. پھر دیکھیں صفائی سے, اس میں بھی پازیٹیوٹی ہے. عائشہ کہتی ہیں نا سب سے پہلے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. تو ہی ایکچولی ٹاٹ دا امہ ٹو اسٹارٹ لیونگ. کیا ہوا, مسائل ہیں, پرابلمس ہیں, جی کر دکھاؤ. اسی لیے تو دنیا میں آئے ہو, کہ اسی لیے تو فرشتوں کہا گیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس کو آنر کرو, اس بینگ کو, کیونکہ ہی از دا بینگ جو ان ساری مشکلات کے باوجود اپنے جوہر دکھائے گا, اپنا پوٹینشیل دکھائے گا, اللہ کا شکر کر کے دکھائے گا. سو یہ حدیث سوری یہ جو کوٹ ہے یاسین بھائی, دیٹ پریشانی کو عبادت میں کنورٹ کرو, اور جو ہے نا ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سچویشن یو آر ان رائٹ ناؤ. بیکاز جو دعا, جو آنسو اس اسٹیٹ میں نکل سکتا ہے وہ اور اسٹیٹ میں نہیں نکل سکتا ہے. تو دیر از آلویز this chance to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, like I would argue علی بھائی کہ that's what ہدایت means, right? یہی تو ہدایت ہے نا, کہ انسان کوئی مشکل میں آئے, کوئی مصیبت میں آئے, ایک تو ریئلائز کرے. I think that sometimes we have a misconception. I think this quote is powerful. It clears away a misconception کہ sometimes somebody will come to you کہ میری زندگی مسئلے ہیں. یہ بولا اچھا یار تم نماز پڑھو, توبہ کرو, استغفار کرو, زندگی دین کے اکارڈنگ کرو, قیامت کی فکر کرو. اینڈ سو مینی ٹائمز یو ول سی دیٹ اس کی امیجیٹ دنیا سارٹ نہیں ہوتی, کبھی کبھار مسئلے بڑھ بھی جاتے ہیں. اینڈ اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, اور میں تو دعائیں کر رہا ہوں, اور میری تو مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ ہدایت مینس دیٹ یو ریئلائز کہ او اٹ مینس اللہ از سیئنگ ڈو مور, کرائی مور, ڈو مور سجداز, ڈو مور توبہ. ہاں ہمیں وہ اس وقت شارٹ ٹرم کی تکلیف لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, حالانکہ سم ٹائمز وین یو اسٹارٹ بیکمنگ مور پریکٹسنگ, اللہ آپ کو واقعی تھوڑا ہلاتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں. بھائی تو اس لیے کر رہا تھا, یہ تو نہیں جاب نہیں لگ رہی تھی, تو نے کہا کہ بس میں جو ہے نا 5 وقت پڑھ لوں اب نماز, تو جاب لگی چھوڑ دوں گا. تو اللہ ٹرائز یو کہ نہیں آئی ول ہولڈ اٹ اوے. اینڈ اللہ تعالیٰ بینگ دا بیسٹ آف پلانرز, وہ چیز آپ کو so many times you realize کہ یار جب وہ ملتی ہے تو it makes perfect sense کہ یار this was the time I was supposed to get it. Maybe 2 weeks ago, 2 months ago میں اس کی قدر نہیں کرتا, یا کچھ اور ہو جاتا, یا یہ جاب نہیں تھی وہ جاب تھی, یا جو بھی so many things اللہ تعالیٰ holds off. تو ایک چیز it's a powerful quote because people have to realize that we live with that. ہدایت is that کہ آپ ان ٹینشنوں کے ساتھ, ان مصیبتوں کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ جیو گے, ختم ہی نہیں ہو سکتی.
اٹس سو, یہ کوئی فینٹیسی, یہ کوئی ہیری پاٹر کی مووی نہیں ہے کہ اینڈ میں جو ہے نا, مطلب اینڈ میں جو ہے نا بس آپ ہیپلی ایور آفٹر ہو گئے. ہیپلی ایور آفٹر کے لیے صرف جنت ہے دنیا میں تو, یو نو لقد خلقنا الانسان فی کبد, یو نو کہ آپ ٹوائل میں ہی ہیں, ٹوائل میں ہی رہیں گے. اس ٹوائل میں یو ول فائنڈ کنٹینٹ, اس ٹوائل میں یو ول فائنڈ گاڈ, اس ٹوائل میں یو ول فائنڈ, you know, moments of hope and resilience that will, like I was just thinking, you know, aapne ajeeb baat ki کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نا آپ کہتے ہو why is there so much hope, and I feel like one thing, and you know, once again, because new year, new niyats, you know, new resolutions, I think it's because his life's purpose was defined. And today we are living lives that are completely purposeless. میری طرح one coffee to another, purposeless زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ you know, what do I want, what do I genuinely want to achieve. اچھا, if my goal is set, اگر میرا وہ work at the center defined ہے نا, and ان کے لیے clear ہے کہ میں نے تا قیامت کے ہر انسان کو جنت تک پہنچانا ہے, اب ہر مشکل جو ہے نا وہ ایک سائڈ نوٹ ہے, because I'm focused. And you'll see in دنیا people who are focused, be it focused on دنیا, بڑی بڑی چیزوں سے گزر جاتے ہیں, ان کا دماغ لگا ہوا ہوتا ہے. اینڈ اس میں یو نو یو ول لک ایٹ دا ٹاپ سی اوز, یو لک ایٹ دا یو نو ڈائریکٹرز, یو لک ایٹ پرائم منسٹرز, یو لک ایٹ یو نو بگ کنگز جنہوں نے کچھ اچیو کرنا تھا لائف میں تھرو آؤٹ ہسٹری. اف دا گول واز کلیئر اٹ بیکمز ایزی. ہمارے لیے آسان ہے, مسلمان ہے, گول کلیئر ہے, یو نو, if Allah is واقعی the purpose, then I think that this task then becomes easier. ورنہ یہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. نے مینشن کیا اپنے باتوں میں ماشاءاللہ, باتوں میں کہ we need to be clear about the purpose, and the reason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he you know was so satisfied with everything, or he lived the best version of himself was because ان کو purpose crystal clear تھا, اور صحابہ کو purpose crystal clear تھا. تو I think that brings me to the second point. پہلی جو ہم نے بات کی نا کہ let's take a fresh start by revising our concepts about اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ سے گڈنس ہی گڈنس ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, and inshallah expect the best from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسری جو آپ نے بات کی نا پرپس, میں اس پہ ایک چیز آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آئی واز ریڈنگ کہ 3 چیزیں اگر ہم ان میں ڈفرینشیٹ کر لینا تو بہت زندگی آسان ہو جائے گی, اور وہ ہے پرپس, گول اینڈ رول. اب موسٹ آف دا پیپل وین دے میک دیئر گولز اینڈ رولز دیئر سول پرپس, تو آبویسلی کوئی بھی گول اور رول ہمیشہ نہیں رہتا ہے. فار ایگزامپل, اف آئی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو سم یونیورسٹی, لیٹس سے آئی وی لیگ میرا شوق ہے, میں نے ہارورڈ میں جانا ہے, ادھر ادھر جانا ہے, اور میں اس کے لیے بڑی محنت کروں اور میں اس کو اچیو کر لوں لیٹس سے, تو کچھ عرصے بعد وہ چیز مجھے اتنا وہ کوئی شاید وہ نہ دے, تھرل نہ دے, اور میں کہوں کہ یار بس ٹھیک ہے, آئی ہیو ڈن اٹ, ناؤ واٹ نیکسٹ. اسی طرح آئی وانٹ ٹو بیکم دا ریچسٹ پرسن آن ارتھ, لیٹس سے میرا یہ گول ہے, کچھ عرصے بعد کہوں گا یار ٹھیک ہے, آئی ہیو ڈن اٹ, ناؤ واٹ نیکسٹ. تو گولز اچیو ہو جاتے ہیں, پھر چینج ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی نیا گول آ جاتا ہے, کوئی بھی گول کانسٹنٹ نہیں رہتا ہے. اسی طرح کسی نے کوئی گول بنایا کہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے, اور لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ کی وہاں شادی نہیں ہوئی, تو واٹ ول ہیپن اگر وہ گول آپ کا سول مقصد بھی تھا, پرپز بھی تھا, دین اوبیسلی لائف از اوور فار یو, بیکاز آپ کا پرپز اچیو نہیں ہوا ہے, نہ کہ گول, بیکاز دیٹ گول واز یور سول پرپز. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, اسپیشلی میرے نوجوانوں کو, کہ گول مقصد نہیں ہوتا ہے, نہ ہی رول مقصد ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک رول میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اگر میں کسی کمپنی میں لیٹ سے سی ای او ہوں, تو میں نے ہمیشہ کے لیے سی ای او نہیں رہنا ہے, میں نے ریٹائر ہونا ہے. اسی طرح میں کسی کمپنی میں مینیجر لیول پہ ہوں اور بہت پرکس انجوائے کر رہا ہوں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ میرے پرکس مجھ سے لیے جائیں گے, میرا رول چینج ہوگا. تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا نا کہ جب ان کا رول چینج ہوتا ہے تو پھر بھی وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, دے کین ناٹ ایڈجسٹ ٹو دا لائف, بیکاز لائف دین تھروز چیلنجز ایٹ دیم, اور پھر وہ بڑا یاد کر کر کے روتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس یہ پرکس تھے, ایک وقت تھا میرا یہ رول ہوا کرتا تھا, لوگ مجھے سیلیوٹ کرتے تھے. آپ نے اکثر اسپیشلی گورنمنٹ سرونٹس کو آپ نے اکثر اس طرح دیکھا ہوگا کہ وین دے ریممبر دیئر پوزیشن اینڈ دا اتھارٹی اینڈ پاور دے ہیڈ, اللہ معاف کرے, پھر انہیں نا بڑا پوسٹ وہ ریٹائرمنٹ ڈپریشن, یہ باقاعدہ اٹ از ریئل پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈپریشن, بیکاز جب وہ گھر میں ایک دم آتے ہیں. تو دس از ویئر ریلیجن کم, سبحان اللہ, کہ ٹھیک ہے آپ کا وہ ایک رول تھا وہ ختم ہو گیا, بٹ ناؤ یو شوڈ فوکس آن یور ریئل پرپز. آپ
आपका रियल पर्पस है अल्लाह ताला की इबादत, आपका रियल पर्पस है टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपका रियल पर्पस है टू मेक श्योर कि यू स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप वहाँ पर कामयाब हो, नेक्स्ट वर्ल्ड में कामयाब हो. तो देखिए यासीन भाई, एज लॉन्ग एज पर्पस इज़ देयर, एज लॉन्ग एज पर्पस आपका ज़िंदा है, चल रहा है, नो मैटर आपका रोल चेंज हो गया, आपके गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, चेंज हो गए, तो दिस इज़ हाउ सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफ बिकम्स व्हेन यू रियलाइज़ कि पर्पस इंसान का बहुत जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी गोल को कभी सोल पर्पस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है गोल अचीव हो जाए, हो सकता है गोल ना अचीव हो. Yeah, in fact, I think you mentioned something. एक तो खैर, what a great framework and what a great way of. बहुत I think आसान अल्फाजों में एक बहुत बड़ी बात इसमें समझाई जा रही है, and you know I hope people can benefit from it. कि genuinely people who are sad today, depressed today is because of that, right? Yeah. And I think that एक चीज़ हमें clear होना चाहिए कि the past is important and the past is important टिल द फैक्ट कि मैं उससे कुछ लेसन्स ले सकूं, बट मैं लिव नहीं कर सकता पास्ट में. बिल्कुल ठीक. मैं अगर पास्ट में लिव कर रहा हूं तो फिर मैं उस ट्रॉमे से नहीं गुजर सकता. सही बात. मैं उस अपने, जिस तरह आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मैं अपने उस पिछले रोल को एंड उसी के बारे में यू नो आई स्टे स्टक इन दैट. राइट. इट्स अबाउट मूविंग अहेड. हमारा दीन हर मौके पे यही कह रहा है, यू नो. सो इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू स्टार्ट. एंड इनफैक्ट यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग, जो एक तो वो वाली बात ना कि आपने उस वक्त जो है ना वो जो हमें उठने की एक दुआ बताई थी, जो मसनून दुआ है. It's so amazing that I was thinking that forget New Year, the Prophet is saying every new day is a fresh start. ये नहीं है हम तो चलो रमज़ान टू रमज़ान चल रहे होते हैं, कोई मुहर्रम टू मुहर्रम चल रहा है, कोई जैन टू जैन चल रहा है. These are just dates and numbers and all of that. The Prophet is teaching you every single day that you get up, Yes. it's a new day. It means what? It does not mean कि the past is gone. हम cluelessly और foolishly नहीं रह रहे. नहीं, मैंने अपने कल से क्या सीखा, अब मैंने आगे कैसे अप्लाई करना है. क्या बात. And I move on with my life. क्या बात. And I think that movement, and but once again, move to where? You know, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ. And I don't know, like आपके अपने you know experience में आपको and you know like why do you think that the youth today is struggling with that? कि you know हम बहुत बार मैं सोचता हूँ कि यार, and मेरे साथ भी बहुत बार ये हो रहा है कि हम पर्पस हट रहा होता है. You know, for a lot of people, and you know, I'm assuming that so many people listening to this podcast are, you know, दीन दोस्त हैं, वो बेहतर होना चाह रहे हैं, वो अल्लाह से एक मोहब्बत रखते हैं, वो दीन से एक मोहब्बत रखते हैं. And so many times, even people who are practicing, it shifts. Yeah. You know, and so why do you think that sort of phenomenon takes place? कि यार क्यों ये shifting हो रही होती है बार बार हमारी? असल में यासीन में आई थिंक हम बड़े ना हाइपर मटीरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं, और ऑल ऑफ अस आर अफेक्टेड इन सम वे, जिसमें ना मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ना, गोल्स और वो द विश टू बी परफेक्ट और एक परफेक्ट रूटीन अचीव करना, और एक वो वाली लाइफ अचीव करना जिसमें ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, यू नो. आई थिंक कि वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है. फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत से दीनदार लोग भी, इंक्लूडिंग हमारे हलका में, बल्कि हम अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए, हम भी कभी कोई चीज़ ना मिले ना, कोई दुआ ना कबूल हो, तो वो एक वो चीज़ आ जाती है कि यार क्यों नहीं, और क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मे बी अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है या मेरे से कोई कमी हो रही है. हालांकि आप देखें कि हज़रत आयशा को औलाद नहीं थी, हज़रत हफ्सा को औलाद नहीं थी, तो इससे क्या साबित होता है कि औलाद भी आपका पर्पस नहीं है. इट कैन बी अ गुड गोल, यू कैन आस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन इट इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ लाइफ. अगर आपकी औलाद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं आप नॉन फंक्शनल है लाइफ में. इसी तरह कुछ हमारे असलाफ गुजरे, उनकी शादी नहीं हुई. इमाम बुखारी उनके बारे में मशहूर है, इसी तरह इमाम मुस्लिम के बारे में गालिबन कई ऐसे लोग, इमाम तैमिया उनके बारे में बहुत फेमस है, उनकी शादी नहीं हुई. तो इससे क्या साबित होता है कि शादी भी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है. इट इज़ डेफिनेटली अ मीन्स टू मेक लाइफ बेटर और ब्यूटीफुल इंशाल्लाह. बट अगर किसी की नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन फंक्शनल है और वो बेकार है और वो ज़िंदगी पर्पसफुली नहीं गुजार सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. इसी तरह किसी ने दुनिया बनाने की कोई दुआ की, आप कई सहाबा देख लें कि उनकी दुनियावी कंडीशन क्या थी. अबू ज़र गफ़ारी
رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں, معاذ بن جبل کو دیکھ لیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, اصحاب الصفا جو تھے. تو دین اگین یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دنیا بنانا بھی پرپز نہیں ہے. اٹ کین بی ون آف دا گولس ٹو میک یور لائف کوالٹی لائف, یس ٹھیک ہے, جائز ہے. اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, جس میں اچھی بیوی ہے, اس میں اچھی سواری کا ذکر ہے, اس میں اچھے گھر کا ذکر ہے, اسپیشیس گھر کا, اچھے نیبر کا ذکر ہے. یس دیز کین بی گولس. لیکن اگر نہیں ملے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ نان فنکشنل ہیں لائف میں؟ نہیں. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ہماری یوتھ اور ایون جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھی نا مایوس نظر آتے ہیں, تو شاید سم وے ڈاؤن دا لائن ہمارے ذہن میں سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار اگر گول نہیں اچیو ہوا نا تو یہ ایک کمی ہے, اور چونکہ یہ کمی ہے تو یہ میری لائف میں ایک دھبا ہے, اور آئی تھنک کہ وہی چیز ہمیں بار بار اسٹریس دیتی ہے. سو اس کا سلوشن یہی ہے میرے نزدیک کہ لیٹس کم بیک ٹو دا ریالٹی, اور لیٹس تھنک کہ ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم جی کیوں رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی وی کیم فرام اللہ اینڈ وی ول گو ٹو اللہ, دیٹس اٹ. یہ ہے ہمارا جینے کا مقصد, سبحان اللہ. تو آئی تھنک دس از سمپل ایز I think بالکل very succinctly put علی بھائی کہ for a lot of the and at least the youth listening, I would love for them to sort of understand کہ it has to start with one step that you take practically. So let's say آپ کہہ رہے ہیں کہ یار واقعی I want to be this person, I want to be in this life, تو آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے علم کے بارے میں کیا کرنے لگے. ہاؤ کلوز آر یو ٹو دا قرآن, آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ اس کی تلاوت کرنا, ایک ہے کہ اچھا واقعی کیا میں اس نالج کے قریب ہونا چاہتا ہوں, وچ کین بیکاز لیٹس سے آئی وانٹ ٹو بی کانشیس آف گاڈ, تو دین آئی ہیو ٹو اسٹڈی بکس دیٹ ول ریمائنڈ می آف گاڈ, اسٹارٹنگ ود دا قرآن مجید, رائٹ, جو ان کی کتاب ہے. دین واٹ ڈid the Prophet say, right, what did these amazing scholars, people like ابن قیم کی ہم بات کریں, ابن تیمیہ کی ہم بات کریں, امام بخاری کی ہم بات کریں, اگر مجھے واقعی ان جیسا ہونا ہے یا ایٹ لیسٹ مجھے اتنی کانشیسنیس چاہیے, تو دین آئی ہیو ٹو ریڈ واٹ دیز گائز سیڈ, جنہوں نے زندگی دین کے لیے دی ہے. کیا میں اس علم کی جرنی پہ چلنا چاہتا ہوں؟ مے بی میرا اس پہ اپنا ایک بائس ہے, بٹ آئی فیل دیٹس ون کی ایسپیکٹ آف finding that consciousness, and that is gaining more knowledge. And I think whatever I'm exposing myself to, اگر میں پورا دن بیٹھا انسٹاگرام پہ لوگوں کی ریلیں دیکھ رہا ہوں, اور میں اس میں ان کی گاڑیاں دیکھ رہا ہوں, اور میں ان کی جو ہے نا گھر کو دیکھ رہا ہوں, اور میں ان کی اچیومنٹس ہیں جو کہ سوڈو اچیومنٹس ہیں, جو کہ انسٹاگرام پہ وہی زندگی جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے. ہر کسی کے مسئلے ہوتے ہیں, even the richest person in the world has problem, right? It's not like کہ اس کے مسئلے ساری زندگی حل ہو گئے. But if I'm consuming that on a daily basis, then I pair that with کہ ہمارے ملک میں آلریڈی ایجوکیشن سسٹم کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے, کہ کیا ہی ہماری یونیورسٹیاں پرووائڈ کر رہی ہیں, کیا ہی ہماری اسکول پڑھا رہے ہیں, ہم کیا ہی کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. اس سارے بالکل ایک کیپٹلسٹ منی مائنڈیڈ سیلفش ایک امپلائی کریٹ کرے ہم جا رہے ہیں. اینڈ دین پوری رات بیٹھ کے میں صرف ایک میڈیا کی کنزمپشن اوور لوڈ پہ ہوں, تو ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ یار مجھے اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا. تو آبویسلی مطلب یہ کوئی سائنس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, مطلب آبویسلی آپ ڈسکنیکٹ فیل کریں گے, آبویسلی آپ کا پرپس اسکیٹر ہوگا. تو اسٹارٹ سم ویئر, مطلب آئی تھنک دیٹ وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں شر اور اچھائی دونوں ابنڈنس میں اویلیبل ہے. تو آپ کے پاس شر کے بھی بہت راستے ہیں. اینڈ آئی جینوئنلی فیل ان پاکستان وی آر بلیسڈ. پاکستان کچھ ممالک میں سے رہ گیا ہے جہاں واقعی ہی مدارس ایگزسٹ کرتے ہیں, اسکالرز ایگزسٹ کرتے ہیں, انفلٹرڈ دعویٰ ہو رہی ہے. ماشاء اللہ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ اس حفاظت میں رکھے اپنی, کہ ماشاء اللہ بہت دین کا کام ہو رہا ہے, اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں بہت ہی انفلٹرڈ وے میں وہ کام ہو رہا ہے. ہر طرح کا کام ہو رہا ہے, بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو ریچ آؤٹ ٹو دیز پلیسز, کنیکٹ سم ویئر. آپ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے, علماء کے ساتھ جڑیں گے, آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جنہوں نے زندگی جو ہے نا وہ جو دین کے لیے جی رہے ہیں, تو آپ کو بھی اپنا مقصد آسان نظر آئے گا, آپ کو اس پہ عمل کرنا بھی آسان نظر آئے گا. تو that's one place to start, I think. ایکسیلنٹ. میں ایک آیت بھی سنانا چاہوں گا یاسین بھائی, جو بڑی ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, موونگ فارورڈ. اینڈ نیا سال چلے شروع ہو رہا ہے, سولر کیلنڈر, آلدو اسلامک کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے, بٹ چلیں جو آج کل ہماری لائف ہے وہ اسی کیلنڈر کے مطابق ہے. تو لیٹس ایگری کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. سو دس آیا از ویری ریلیونٹ. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
O you believe, fear Allah, be conscious of Allah, and let every soul look to what it has put forth for tomorrow, and be conscious of Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. یہ جو نیکسٹ لیول کانسیپٹ ہے نا یاسین بھائی سایہ میں کہ پلیز بی پرو ایکٹیو، پلیز بی سیریس اباؤٹ دا ریئل تھنگ، اینڈ دا ریئل تھنگ از کہ ہر چیز اللہ کی طرف جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز کیا ہے اینڈ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ، اینڈ ایوری تھنگ از موونگ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو قرآن بھی کہتا ہے نا ایوری تھنگ از کمنگ ٹورڈز اٹس لارڈ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو یہ دیکھ لو کہ کل کے لیے کیا ہے تمہارے پاس. جب تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے تو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی. چھوٹی موٹی پرابلمز، میری زندگی میں یہ چل رہا تھا، یہ ہوا وہ ہوا. واٹ ول میٹر از کہ کیا تم نے وہ کیا جو تمہیں کہا گیا تھا کرنے کے لیے، اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیا جس کے لیے تمہیں کریٹ کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا. تو ہاؤ ڈڈ یو take advantage of your potential and your qualities and whatever faculties you were given to realize this purpose and to act on this purpose. اور اس حوالے سے میں ایک حدیث بھی کوٹ کروں گا اور چاہوں گا آپ بھی ایڈ کریں. this hadith is also very relevant to what we are talking. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ take advantage of 5 before 5. 5 blessings کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں. اور وہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج، نوجوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے. اس کے بعد یور ہیلتھ بیفور سکنس، صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آ جائے. یور ویلتھ بیفور پاورٹی، اپنی ویلتھ کا کچھ فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے اللہ نہ کرے فقر آ جائے یا تنگی آ جائے. یور فری ٹائم بیفور گیٹنگ بیزی، اس سے پہلے کوئی بہت مصروفیت آ جائے تو فارغ وقت کا فائدہ اٹھا لو. اور یور لائف بیفور ڈیتھ، جنرل نصیحت کہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے موت آ جائے. مطلب وٹ مور از ریکوائرڈ ایز اے نیو ایئر گول ٹو بی آنیسٹ. یہ حدیث اور یہ جو آیا ہے سبحان اللہ. آئی تھنک یو نو لائک واقعی یو نو ہمارے جو نبی ہیں وہ جوامع القلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. like you're so right کہ I think this is one hadith that can take you through life, you know, like one ayah and one hadith out of so many you can just choose and say کہ یار واقعی اگر میں صرف اسی کو اپنا گول بنا لوں، پرپس ہی بنا لوں، بلکہ I think it can take me, you know, through dunya and the akhirah. I think, you know, for me, like I'll start with the easiest. And by the easiest I mean I feel that something that is immediate is that, you know, free time before you get busy. And you know, I want to say to my brothers and my sisters and I want to say to myself, hum iski worth nahi samajhte. Especially, you know, when you're in school, you're in university, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بس یہ ایگزام اور یہ سوسائٹیز اور یہ سوشلائزنگ اتنا ٹائم ہوتا ہے. اینڈ یو نو ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی کین آئیدر بلڈ مائی سیلف اور آئی کین بریک مائی سیلف. ان دنوں میں میری کیا ہیبٹس بنتی ہیں، میرے دوست کون بنتے ہیں، میں اپنا پرپس کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اینڈ یو نو لائف کیچز اپ. یو نو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی مشکل ہے، یو گیٹ آؤٹ، جاب بندہ کرنے جاتا ہے نا تو لگ پتہ چل جاتی ہے کہ یار زندگی کیا ہے. اس وقت آپ کو وہ لیکچر یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار میں صبح 8 بجے اٹھ کے چلے جاؤں گا، بٹ یہ صبح 9 بجے پہنچنا نا بڑا مشکل ہے. یو نو بیچارے ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ غریبوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ کوئی شادی کرا دے، شادی کر جائے نا تو پھر لگ پتہ چلتی ہے کہ شہر شادی تھی، بچے تھے، یو نو سسرال تھے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ اینڈ یو نو اوور ٹائم آپ کی زندگی مصروف ہوتی جائے گی. the earlier you realize کہ نہیں یار میں نے ٹائم نکال کے کچھ ٹائم اللہ کو دینا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کو دینا ہے، کچھ یو نو اپنی ہیبٹس ایسی بلڈ کرنی ہے جو مجھے کام آئیں گی. لائک آئی فیل اینڈ میں ونس اگین اپنی بات کر رہا ہوں کہ یو نو may Allah give us the true you know توفیق to balance our time and to manage our time. like ابھی بھی you know we are living in a time جہاں ہر چیز facilitated ہے. تو I am driving, I am not walking or on a horse. رائٹ، میں نے کھانا پکانا ہے تو میں مائکرو ویو میں نا 2 سیکنڈ میں بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مجھے میرا کمیونیکیشن ٹائم، ٹریول ٹائم، ہر چیز کا ٹائم. یو نو آج ہم سہولت میں مطلب یو نو مجھے گرمی لگتی ہے تو مجھے نتھیا گلی نہیں جانا ہوتا، میں جو ہے نا میں پنکھا چلا لیتا ہوں، میں اے سی چلا لیتا ہوں. مجھے سو یو انڈرسٹینڈ لائک اتنی فیسیلیٹیٹڈ ہم وقت میں برکت کوئی نہیں ہے. بالکل ایک کانٹرڈکشن چل رہی ہے. ہم ایک ایسے دور میں جہاں میں ٹیکنیکلی پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں اینڈ یٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یار میرے پاس کوئی ایمٹینس ہے. تو ایک ہم کانٹرڈکشن میں رہ رہے ہیں اینڈ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وقت سے وہ برکت اٹھ گئی ہے بیکاز ہم نے ہر چیز کو ٹائم دے دیا سوائے اللہ کے. میں نے وہ سارے پاکٹس کو فل اپ کر دیا. سو یو نو فار می
if I just even, فراغ کا قبل شغلک, کہ میں اپنے اس فارغ وقت کو واقعی یوٹیلائز کر لوں. اینڈ once again, easier said than done, but whenever I've done it, it's been worth it.